یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، نبی سونے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی ذات بابرکت پر درود شریف پڑھنے کے بے شمار فائدے اور برکات ہیں۔ نبی سونا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص روزانہ 50 بار درود پاک پڑھے، کل قیامت کے دن نبی سونا اس کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے، یعنی نبی سونا اس کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ بھائی پروفیشن جو پیشہ ہے نا، ہمارے جو ایم پی ہیں استاد علامہ خبیب صاحب، وہ ایک علامہ ہیں، خطیب ہیں، ان کا کام ہے، اور بائی پروفیشن وہ ایک استاد بھی ہیں، مدرسہ چلاتے ہیں، اور فقیر جو ہے یہ طالب علم دین ہے۔ The question arises that why we are contesting the election of 2024. There is a solid reason behind that, and Quranic reason, and aim is the same, your and mine. اور وہ مقصد جو ہے کیوں ہم الیکشن لڑ رہے ہیں 2024 کا، وہ مقصد ہے کیا؟ سیاست میں آنے کا مقصد ہے کیا؟ وہ قرآنی مقصد ہے، اور وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ دیکھو جی، یوم یحما، the day when its silver and gold will be heated up into the fire of the hell. یہ جو سونا چاندی ہے یہ تپایا جا رہا ہے، تپا کر جہنم کی آگ میں تپا کر پھر کیا کیا جا رہا ہے؟ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، and their foreheads, their backs and their sides and their backs are branded with it. وہ جو تپے ہوئے سونے اور چاندی ہیں ان کے ساتھ ان کے ماتھے، جباہہم وجنوبہم، ان کے یہ جو پاسے ہیں، سائیڈز ہیں یہ، اور ظہورہم، ان کی جو پیٹھیں ہیں ان کو داغا جا رہا ہے۔ کس کے ساتھ؟ سونے اور چاندی کے ساتھ۔ سونا اللہ، انہوں نے بہت محنت کی، اپنے گائے بھینسیں پالی، بکریاں پالی، محنت کی، رڑوائی کی، دن رات ایک کر دیا، حلال پیسہ کمایا، پھر یہ پیسہ آگ میں، جہنم کی آگ میں تپا کر ان کو داغا کیوں جا رہا ہے؟ اب سنو، ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور میرے محبوب کے دین کے لیے خرچ نہیں کیا، اپنی ذات کے لیے جمع کرتے رہے ہو، چکھو اب اس کا مزہ جو تم نے اپنی ذات کے لیے جمع کیا۔ ان کو کیوں داغا جا رہا ہے؟ ان کا حلال کمائی کا پیسہ یا اللہ تعالیٰ کے محبوب کے دین کے کام نہیں آیا، ان کے ماتھے، ان کے سائیڈز اور ان کے جو پیٹھ ہے ان کو داغا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ محبوب کے دین پر خرچ نہیں کیا۔ اب میرے رب میں تو نماز پڑھتا ہوں، فرمایا ٹھیک ہے، میرے رب میں تو زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، فرمایا ٹھیک ہے، میرے رب میں اپنے پیسے سے حج بھی کر دوں، فرمایا ٹھیک ہے، لیکن میں راضی نہیں ہوں، تمہارے لیے عذاب ہے۔ نمازی کے لیے عذاب ہے، زکاتی کے لیے عذاب ہے، حاجی کے لیے عذاب ہے، میرے رب یہ عذاب کیوں ہے؟ فرمایا الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما۔ میرا محبوب آ گیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، حضور آ گیا، بولو سبحان اللہ۔ کعبہ 12 ربیع الاول کو، بولو سبحان اللہ، حضور آ گیا۔ اب سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا ہم نے قرآن کو بہت عزت اور تکریم والی رات میں نازل کیا۔ میرے رب بے شک قرآن آ گیا، قرآن آ گیا، بولو سبحان اللہ۔ ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف، زندگی گزارنے کا مکمل ضابطہ ہے حیات۔ حضور بھی آ گئے، قرآن بھی آ گیا، اب ہم بھی آ گئے،
ہمارے ذمہ ساری امت کے ذمہ کام کیا ہے؟ ہمیں پیدا کیوں کیا؟ کھوسوں کی غلامی کے لیے، لگاریوں کی غلامی کے لیے، سرداروں کی غلامی کے لیے؟ نہ، خدا تعالیٰ خود بتا رہا ہے میں نے تمہیں پیدا کیوں کیا ہے. فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا پر حکمرانی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور جہاد کر کے صرف پاکستان نہیں ساری دنیا میں قرآن نافذ کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے. بولو سبحان اللہ. ہمیں کیوں پیدا کیا؟ محبوب کے دین کو صرف پاکستان نہیں، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ساری دنیا میں نافذ کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا. سمجھ لگی ہے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ بولو دین نافذ کرنے کے لیے. سارے بولو دین. کہا صرف پاکستان نہیں، ڈیرہ غازی خان نہیں، ساری دنیا میں دین کو نافذ اور غالب کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے. کائنات میں جتنے بھی مسلمان پیدا کیے رب تعالیٰ نے، جتنے دوسرے انبیاء ہیں ان کے امتیوں کو بھی مسلمان کہا جاتا ہے. جتنے بھی مسلمان ہیں سب سے بڑا ٹاسک، سب سے بڑی ذمہ داری تجھ پر ہے. کھوسے اور لگاریوں کے غلام تجھے رب تعالیٰ نے محبوب کے دین کو ساری دنیا پر نافذ کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. Aim is the only one and cause is the only one to contesting the election of 2024, and that is the implementation of the Quran. That's it. صرف ایک ہی مقصد ہے ہمیں پیدا کرنے کا. رب تعالیٰ نے ہمیں محبوب کے دین کو بلند کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. آخری بات سنو اور غور سے سنو. میرے رب مجھے کچھ کام ہے، میرے بہن بھائی ماں باپ اور بزنس اور مکانات، میں نے بلڈنگ تیار کرنے ہیں، بیٹے اور پھر ان کی شادیاں، میں تھوڑا بزی ہوں. فرمایا اگر تم میرے محبوب کے لیے اپنی چمڑی نہیں لاتے تو تمہارے لیے عذاب ہے. اللہ تنفروا يعذبكم عذابا علیما. میرے رب میں اپنے بزنس میں سے وقت نکال کر نماز پڑھتا ہوں، میں اپنے پیسے سے زکوٰۃ بھی نکالتا ہوں، میں اپنے پیسے سے 10 لاکھ روپے کا حج بھی کرتا ہوں. فرمایا نہیں، ٹائم تو نے دیا، پیسہ بھی دیا، ایک چیز تو چھپا کر بیٹھا ہوا ہے. میرے رب وہ کیا چیز ہے جو میں تیرے محبوب کے لیے نہیں ہے؟ فرمایا اپنی چمڑی اپنی جان میرے محبوب پر قربان کر، ورنہ تیرے لیے کیا ہے؟ یعذبکم عذابا علیما. مسلمان سن لو، تمہیں آج تک یہی بتایا گیا ہے کہ ہم محبوب، ہم نے نبی سونے کا نام چومو بس کہانی ختم، ہم جنت میں. نانا فرماتا ہے وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. مسلمانوں سے کہے گا، نام چومنے والوں سے کہے گا، نمازیوں سے کہے گا، حاجیوں سے کہے گا، زکات دینے والوں سے، زکاتیوں سے کہے گا اور پڑے دفع ہو جاؤ. میرے رب میں مسلمان ہوں، محمد رسول اللہ نام چومنے والا ہوں، پھر مجھے تو میرے رب کیوں دفع فرما رہا ہے؟ فرمایا تو نے میرے محبوب کا دین، یہ جو عظیم نام ہے محمد رسول اللہ، یہ جو عظیم نظام ہے، کافر کا بنایا ہو نظام. 3 French philosophers, Montesquieu, Rousseau and Voltaire, they evolved this democratic system which is implemented in Pakistan. یہ جو پاکستان میں جمہوریت نافذ ہے اس کو تو فرانس کے 3 فلاسفرز نے بنایا تھا جن کا نام ہے مونٹیسکو، روسو اور وولٹیئر. کافر کا نظام جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. ان اللہ لعن الکافرین indeed cursed is on the disbelievers of Allah. اللہ تعالیٰ کی کافروں پر لعنت ہے اور اس میں شک بھی نہیں کرنا ہے. کافروں کا بنایا ہوا نظام تمہارے ملک میں نافذ ہو، کلمہ تم پڑھتے ہو، نبی سونے کا نام چومتے ہو، قرآن سے محبت کرتے ہو سارے مسلمان، پھر قرآن کہاں گیا؟ یہ نافذ کیوں نہیں ہے؟ یہ تم نے جواب دینا ہے. وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. میرے رب میری امت کو بلا، میرے پاکستانیوں کو بلا. اس جگہ کا کیا نام ہے جی؟ بستی سنجرانی والوں کو بلا. ہاں جی بتاؤ تم. یہ نبی سونا اللہ تعالیٰ سے عرض کرے میرے رب یہ قرآن ہے اور میں بھی حاضر ہوں، میری امت کو بلا، ان سے پوچھ انہوں نے قرآن وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. ان سے پوچھ انہوں نے قرآن کس لیے چھوڑا؟ لگاریوں کے لیے، کھوسوں کے لیے، مداریوں کے لیے، ڈرامے بازوں کے لیے،
گلی نالی کے لیے، سولنگ کے لیے، پکے روڈ کے لیے قرآن کو چھوڑا؟ نانا عذاب ہے ادھر، اللہ تنفروا یعذبکم عذابا علیما۔ ہاں نکلو سارے، صرف پاکستانی ساری دنیا میں تلوار کے زور پر قرآن نافذ کرنا ہے۔ کافر کے لیے تین چیزیں ہیں، ایمان تسلمو و ایمان تو الجزیۃ عن ید وانتم صاغرون، کلمہ پڑھو یا پھر حکومت ہماری ہوگی، ہمارے محبوب کا غلام تمہارے اوپر حکمران ہوگا، تم ذمی کافر بن کر رہو گے، ماتحت ذلیل بن کر ہمارے ملک میں رہ سکتے ہو، تم حکمرانی نہیں کر سکتے۔ ایک ملک نہیں، ایک صوبہ نہیں، ایک شہر نہیں، ایک دیہات نہیں، پوری دنیا کے ایک چپے پر بھی رب تعالیٰ کسی کافر کو حکومت کرتا نہیں دیکھنا چاہتا۔ تمہیں حکمرانی کے لیے پیدا کیا ہے، اٹھو اس نظام کو بدلو، قرآن نافذ کرو۔ کوئی کس کے ساتھ کھڑا ہوا، میں کسی کا نام نہیں، کوئی کس کے ساتھ کھڑا ہوا، پھر قرآن کیوں آیا تھا، حضور کیوں آئے، نبی سونے نے 27 جنگیں کیوں لڑی خود تلوار اٹھا کر۔ آخری بات سنو اور توجہ سے سنو، وَأُمِرْتُ، یہ نبی سونا فرما رہے ہیں، وَأُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، میں لڑتا رہوں گا۔ نبی سونے کے ہاتھ میں تلوار ہے، نبی سونا فرماتے ہیں مجھے رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے میں ساری دنیا کے کافروں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ میرے ایک اللہ کو ایک مان لیں، یعنی لا الہ کا نظام وہاں ساری دنیا میں نافذ ہو جائے۔ نبی سونے نے فرمایا میں تب تک لڑتا رہوں گا۔ نبی سونا فرمایا اُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، تو کا اسلام امن سے پھیلا ہے یا تو پاکستان میں کفر کے نظام پر راضی ہو؟ یاد رکھنا یہ عقائد کا مشہور ترین مسئلہ ہے، الرِّضَا بالکفر کفر، کفر کے نظام پر جو راضی ہے کہ ٹھیک ہے یہی چلتا رہے تو وہ بھی کافر ہے، کافر۔ استاد صاحب میں نے غلط کہا، الرِّضَا بالکفر کفر، کفر پر راضی رہنا یہ کفر ہے۔ اور بات سنو، اگر کسی نے کسی کے ساتھ معاہدہ کیا، کسی دنیا دار کے ساتھ، دیندار کے ساتھ نہیں، کہ جی کوئی سردار ہے یا جو بھی ہے، میں جی آپ کو ووٹ دوں گا، آپ مجھے 5000 روپیہ دے دیں یا مجھے سی ڈی موٹر سائیکل کی چابی دے دیں، تو یہ جو معاہدہ ہے اس نے لے بھی لیا، اس نے پیسے لے لیے یا موٹر سائیکل لے لیا، یہ معاہدہ کل عدم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات کہاں لکھو، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسینفقونها ثم تکون علیہم حسرۃ ثم یغلبون، پیسے خرچ کرتے ہیں کافر یا ان کے جو سگے ہیں منافق، یعنی کافروں کے تابع دار منافق جو پیسے خرچ کرتے ہیں، کیوں؟ لیصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے دین کا راستہ روکنے کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ ان کے پیسے وہ ہار بھی جائیں گے، مغلوب بھی ہو جائیں گے، ہار بھی جائیں گے، مغلوب بھی ہو جائیں گے، اور اس پر حسرت کریں گے کاش ہم نے اپنے پیسے ضائع نہ کیے ہوتے۔ تو ہم نے پیسے کسی نے لے لیے، پہلے تو نہیں لینا، اگر لے بھی لیے تو بھی وہ پیسے معاہدہ بالکل کل عدم ہے۔ تم جب مہر لگا رہے ہو تو دیندار لوگوں کو دینا تاکہ یہاں دین نافذ ہو، تو کسی دنیا دار کو نہیں دینا، بھلے تم معاہدہ کر چکے ہو، وہ معاہدہ قرآن کی روح سے، شریعت کی روح سے کل عدم ہے، کل عدم ہے، کل عدم ہے۔ بیان ختم ہوا۔ بالکل آخری بات سنو، ہماری جو عورتیں ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، ان کا ووٹ ہے 52%، خود بھی کرین پر مہر لگانی ہے، استاد صاحب ہمارے ایم پی اے کے امیدوار ہیں، اور فقیر جو ہے یہ بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے، آپ کی مرضی ہے، کرین ہمارا نشان ہے۔ تو ہماری جو اسلامی بہن ہے ان کا ووٹ بہت اہم ہے، 48% مردوں کا ہے، 52% یعنی 52% ووٹ جو ہے یہ ہماری اسلامی بہنوں کا ہے۔ تو اپنی عورتوں سے بھی کہنا ہے کہ کرین پر نشان لگانا ہے، اور جو ہمارے مجاہدین ہیں جس دن ووٹ ہوں رات کو واپس نہیں آنا، اسی وہیں جو پولنگ اسٹیشن اس کے اندر ہی سونا جب تک ریزلٹ نہ ملے۔ صلو علی الحبیب، درود شریف پڑھو سارے، صلی اللہ تعالی علی محمد۔